قربانی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، فرمائے یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کو اس خاندان کی قربانی ایسی قبول ہوئی، اس خاندان نے جو قربانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ، ان کی قربانی اللہ کو ایسی قبول ہوئی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ ان کی اس سنت کو قائم رکھیں گے۔ حرم شریف کے اندر جیسے صفا مروہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، زمزم ہو گیا، زمزم کا تعلق بھی انہی کے ساتھ، صفا مروہ کا تعلق بھی انہی کے ساتھ، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تعلق بھی انہی کے ساتھ۔ ہاں، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، آپ لوگوں کو پکارو، ہاں لوگوں کو پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اس لک و دک صحرا میں میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آواز لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح تک پہنچایا۔ تو جن روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جائیں گے حج کے لیے، اللہ رب العزت ان کو لے کر جائے گا۔ اب جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ جائے گا، جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ جائے گا۔ اب یہ جو ایام ہے نا جی، یہ ایام تشریق ہیں، یہ جو ایام ہے نا یہ ایام تشریق ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں کہنا یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے متصل ایک مرتبہ مردوں کے لیے بلند آواز میں کہنا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن وہ بلند آواز میں نہیں کہیں گے، وہ آہستہ آواز میں کہیں گے۔ یہ تکبیرات جو ہے نا جی، وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، عورتیں بھی۔ اور ہم کوشش کریں ہم اپنے گھروں میں اس بات کی ترغیب چلائیں، کیونکہ یہ واجبات میں سے ہے، تکبیرات تشریق جو ہے نا یہ واجبات ہے۔ اب اس کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تکبیرات تشریق کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بحر الرائے کی ایک روایت ہے، بحر الرائے کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو نا جی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کا حکم ہوا، اب بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، جب بیٹے کو لٹا دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے جانور لے کر آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلند آواز میں اس لیے یہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک جائیں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے رک جائیں، کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز کو، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے نا تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ چکی تھی، اللہ کی طرف سے مدد آ چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت کو ان کے الفاظ ایسے پسند آئے کہ دیکھیں ان کو بھی واجبات قرار دے دیا۔